یہ کہانی ہے تین دوستوں کی، عمر، اکبر، اینتھنی، جو مذہب سے تو الگ تھے لیکن ایک دوسرے کے بہت ہی اچھے دوست تھے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ ارے دوستو، اتنے دن ہو گئے ہیں، ہم تینوں کہیں گھومنے ہی نہیں گئے۔ چلو نا آج کہیں چلتے ہیں، میرا بہت من کر رہا ہے۔ کافی دن ہو گئے ہم بس گاؤں میں ہی ہوتے ہیں، آج کہیں باہر چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے جنگل میں سیر کرتے ہیں۔ ارے واہ، جنگل! چلو ٹھیک ہے، جنگل میں چلتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، بس ہم جنگل میں ہی سیر کے لیے آج جائیں گے۔ عمر بھائی، آپ کا کیا خیال ہے؟ جنگل میں چلیں؟ کافی دن ہو گئے کہیں نہیں گئے، جنگل ہی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، چلو آج جنگل ہی چلتے ہیں۔ کافی دن ہو گئے ہم تینوں کہیں گھومنے ہی نہیں گئے، میرا بھی بہت من تھا۔ چلو ٹھیک ہے، آج چلتے ہیں۔ میں بس اپنی ماں جی کو بتا کر آتا ہوں، پھر آج ہی چلتے ہیں تاکہ ہم شام سے پہلے پہلے لوٹ آئیں۔ اندھیرا ہو جائے گا، پھر جنگل سے راستہ نظر نہیں آتا۔ عمر بھائی، تم ٹھیک کہتے ہو، رات ہو جائے گی تو جنگل میں راستہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ابھی ابھی ہی چلیں، نہیں تو رات ہو جائے گی اور پھر واپسی پہ مسئلہ ہوگا۔ چلو تو دوستوں، طے ہوا، ہم اپنے اپنے گھر بتا کر آتے ہیں اور ابھی ہی نکلتے ہیں۔ پھر تینوں دوست جنگل کی اور چلے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ کافی آگے تک چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے جنگل میں آگے، کیونکہ وہ کافی دنوں بعد کہیں گھومنے آئے تھے۔ چلتے چلتے وہ بہت آگے تک چلے جاتے ہیں۔ آگے آگے تینوں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گفا ہے۔ یہ گفا انہوں نے جنگل میں پہلی بار دیکھی تھی، کیونکہ وہ اسی بار کافی آگے تک جنگل میں چلے آئے تھے۔ وہ گفا کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر جانے کی سوچتے ہیں۔ گفا کے اندر بہت سا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ جب وہ تینوں آ کر یہ خزانہ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ بھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ اتنا سارا کہاں سے آیا، آخر یہ خزانہ کس کا ہے۔ وہ تینوں خزانے کو غور لگا لگا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان تینوں کے من میں لالچ آ جاتا ہے۔ ہر کوئی سوچتا ہے کہ سارا خزانہ اسی کا ہو۔ اب وہ تینوں من ہی من ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ کہتے ہیں نا، پیسہ اچھے اچھوں کی نیت بدل دیتا ہے، ایسا ہی ان تینوں دوستوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ بھائیوں، یہ خزانہ ہم تینوں کو ملا ہے، کیوں نہ ہم اس کو مل بانٹ کر لے لیں؟ بھائیوں، کافی تھک گئے ہیں ہم تینوں، ایسا کرتے ہیں پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، پھر اس خزانے کو آدھا آدھا کر کے تینوں رکھ لیں گے۔ اینتھنی کے من میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ خزانے کو دیکھ کے اب تینوں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ اینتھنی ایسا سوچتا ہے کہ وہ کھانا لے کر آئے گا اور اس میں زہر ملا دے گا اور ان دونوں کو کھانا کھلا کر مار دے گا۔ وہ دونوں بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم اینتھنی کو مار ڈالیں گے۔ ہاں دوستو، ویسے بات تو صحیح ہے، ہم کافی تھک چکے ہیں، ایسا کرتے ہیں پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، پھر اس خزانے کو آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ کیوں، صحیح کہتا ہوں نا؟ عمر بھی یہ سب جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ بھی دراصل ان دونوں سے ہی جان چھڑانا چاہتا تھا، ان دونوں کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ ارے واہ، اتنا زیادہ خزانہ! یہ تو ہم دونوں ہی رکھ لیتے ہیں۔ کیوں اکبر بھائی؟ چھوڑو اینتھنی کو، اسے آنے دو، ہم دونوں مل کر اسے مار ڈالتے ہیں، پھر اس خزانے کو آدھا آدھا رکھ لیں گے، ہم اینتھنی کو کچھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں اینتھنی بھی ان دونوں کو مار ڈالنے کا ہی سوچ کر آتا ہے اور وہ کھانے میں ساتھ زہر ملا کر لاتا ہے۔ اینتھنی کھانا لے کر خزانے تک آ جاتا ہے۔ اب اس کے من میں اور زیادہ لالچ تھا۔
وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑا ہو کر سوچ ہی رہا ہوتا ہے۔ ہا، اتنا سارا خزانہ، یہ سب تو میرا ہے۔ پھر کیا تھا، اینتھنی جیسے ہی آگے آتا ہے تو امر اس کے پیچھے فوراً تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور آخر کار اینتھنی کو مار ڈالتا ہے۔ ہا، یہ مزہ آ گیا، ہم دونوں نے مل کر اینتھنی کو مار ڈالا۔ چلو ایک تو نکلا باہر، لیکن بھائی بھوک بہت لگ رہی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں پہلے دونوں کچھ کھا لیتے ہیں۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، چلو کچھ کھا لیں۔ پھر وہ دونوں اینتھنی کا لایا ہوا کھانا بڑے مزے سے کھانے لگتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہ لالچ ان تینوں کی ہی اب جان لے گا۔ وہ دونوں جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں تو ان کا سر چکرانے لگتا ہے اور آخر کار وہ دونوں بھی وہیں مر جاتے ہیں۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، لالچ کتنی بری بلا ہے۔ لالچ نے ہی ان تینوں دوستوں کی دوستی کو خراب کیا اور ان تینوں کو موت کے منہ میں لے کر چلی گئی۔